یہ جو بات چیت کا عمل جاری ہے، تیسرا دور بھی کل ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد 2 دن کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے۔ اس بیچ میں ایک خبر آئی ہے کہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گوہر خان صاحب کی، جو کہ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جب بات چیت کا مرحلہ بھی چل رہا ہو، کچھ اہم کیسز کا فیصلہ بھی آنا ہو، تو اس بیچ میں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو آپ اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟ حالانکہ گوہر خان صاحب نے تو تردید کی ہے، لیکن بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی جو چھپانی ہوتی ہے تو تردید ہی آتی ہے۔ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو آپ کتنی امپورٹنس دیکھتے ہیں اس کی؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکوں، اپنا تجزیہ پیش کر سکوں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تیسرا مرحلہ کل ہونے جا رہا ہے، جو مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے، دونوں طرف سے کہا جاتا ہے کہ بس پگھل رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس دونوں پارٹیز کی طرف سے جس طرح گولہ باری الفاظ کے جو شعلے ایک دوسرے کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ ادوار کی بات کریں، گزشتہ دن کی بات کریں بلکہ، تو آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب کی جانب سے کس طرح سے لفظوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا، تنقید کی جا رہی تھی۔ خواجہ آصف کی طرف سے آپ دیکھ لیتے ہیں، سملرلی پھر آپ پی ٹی آئی کی جو عطا تارڑ کی طرف سے آپ دیکھ لیں، اعظم ندی تارڑ صاحب کی طرف سے آپ دیکھ لیں، تو مجھے جو ایک تو پی ٹی آئی اپنی پوزیشن بھی واضح نہیں کر رہی۔ ایک طرف وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا ایک جو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہے وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹل ابھی تک 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں نون لیگ کا یہ مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات ہمیں ریٹرن فارم میں دیں، تاکہ پھر ہم دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشاورت کریں اور اس کے بعد ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو دیکھا جائے، جب پریویسلی بھی میری بات ہوئی تھی ایک پروگرام میں، تو میں نے یہی پیشن گوئی کی تھی، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس سال میں انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی اپنی پوزیشن بھی واضح نہیں کرتی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوئی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ اگرچہ وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، 9 مئی کے اوپر کر رہے ہیں یا 26 نومبر کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، تو حکومت کیوں اس چیز سے قاصر ہے، وہ کیوں آمادہ نہیں ہوتی اس چیز پہ کہ جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں اس چیز کو ڈینائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار نہیں۔ اچھا ارسلان صاحب، اس میں تھوڑی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وضاحت دی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے اگر جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو پھر 9 مئی کے حوالے سے کیوں؟ اس سے پیچھے 2014 میں جو دھرنے لگے، پارلیمنٹ میں حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، یا جو کچھ یہ کرتے رہے، وفاق پر تو تب بھی حملہ ہوا تھا، پھر سلسلہ 2014 سے شروع ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو جوڈیشل کمیشن صرف 2 واقعات پر کیوں بنے؟ نہیں، بالکل بننا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ملک جو ہے وہ 1973 کے آئین کے دستور کے حساب سے چل رہا ہے نا، تو جو بھی دستور کے منافی ہے، جو بھی آئین کے دائرہ کار سے باہر ہو رہے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ دیکھیں قانون سے تو کوئی بھی بالات نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2014 میں تو کہوں گا کہ کراچی میں بھی جو 12 مئی ہوا تھا اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونے چاہیے۔ بہت بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں، ایسے دن ہیں جو کہ تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، کس طریقے سے شہر کا امن و امان جو ہے وہ خراب کیا گیا، قانون کس طریقے سے ہاتھ میں لیا گیا، لا قانونیت کی انتہا رہی ہے۔ اور آپ خود بھی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی یہیں کا رہائشی ہوں، کتنا خوف و ہراس ہوتا تھا۔ ہم گھر سے نکلتے تھے تو ایک الوداعی ملاقات ہی کر کے نکلتے تھے کہ پتہ نہیں گھر واپس زندہ آ بھی سکیں گے، یعنی اتنا خوف و ہراس ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں کافی حد تک پہلے کی نسبت بہتر ہے، لیکن اگر بنانا ہے تو بالکل بننا چاہیے۔ اس پہ اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل بننا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس میں پی ٹی آئی والے آپ کو لگتا ہے کہ راضی ہوں گے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ 2014 میں دھرنے کیسے، اور اس میں تو پھر ظاہر سی بات ہے اداروں کا پھر ذکر آئے گا، ظہیر الاسلام صاحب کا ذکر آئے گا، جو اس زمانے میں آرمی چیف تھے ان کا ذکر آئے گا، تو آپ کو لگتا ہے ادارے بھی مانیں گے کہ ان کے لوگوں کا ذکر آئے؟ کیونکہ ماضی میں تو کردار تو رہا ہے، ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ نا۔ دیکھیں، کہیں نہ کہیں ایفیلیشن تو رہتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے حال ہی میں جب پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ یہ 9 مئی سے قبل کے واقعات جب 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو اس سے قبل آپ دیکھیں کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ سامنے آئے تھے، تمام جو بھی عسکری اداروں کے رہنما ہیں، جو سربراہان ہیں، انہوں نے آ کے باقاعدہ وضاحت دی تھی کہ ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اب نہیں ہے تو پہلے تھا، تو ایک کافی سارے شبہات ہیں۔ تو دیکھیں، اور پھر یہ کہ فوج کا بھی ایک اپنا سسٹم ہے،
ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو بھی اس کے تھرو اگر احتساب بننا چاہیے کمیشن تو بالکل ہو، تاکہ ادارہ بھی اس سے منافع، کیونکہ دیکھیں یہ دفاعی ادارہ ہے اور یہ مطلب ملک و قوم کی سلامتی کا ادارہ ہے، تو اگر اس کا کام سیاست کرنا نہیں ہوتا، دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، اس پر وہ خود بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خیر کرٹیسزم ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور جو موجودہ حکومت ہے وفاق میں براجمان، ان کے درمیان مجھے ایک بات پی ٹی آئی کی حکومت کی مطلب جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں اور کی جماعت کی طرف سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایک طرف کہتے ہیں ہم فارم 47 والی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے،